من حال اہل النار. آپ لوگوں کے ٹیسٹ چیک نہیں کیے تھے، انشاءاللہ آج چیک کروں گی، پھر بھیج دوں گی جو غلطیاں ہوں. شروع کرتے ہیں کتاب الصوم یعنی روزے کے احکام کا بیان. سب سے پہلے ہم نے کتاب الطہارت یعنی کتاب الصلاۃ پڑھا، اس کے بعد جو ہے ہم نے کتاب الزکوٰۃ پڑھا، اب کتاب الصوم. تو کتاب الصوم کا یہی سوال ہوتا ہے ماقبل سے مناسبت کیا ہے؟ صحیح ہے، ماقبل سے کیا مناسبت ہے؟ تو مناسبت اس طور پر ہے، یعنی کتاب زکوٰۃ کے بعد جو ہے صوم کو کیوں ذکر کیا ہے، یا صلاۃ کے بعد جو ہے صوم کو کیوں ذکر کیا ہے، حج کو کیوں ذکر نہیں کیا ہے. تو اس کا وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ویسے یعنی اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ یعنی نماز کے بعد جو ہے فوراً جو ہے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. تو وہاں پر ہم نے مناسبت بیان کی تھی کہ نماز کے بعد اسی وجہ سے زکوٰۃ ذکر کیا. لیکن زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جو ہے 32 مقامات پر جو ہے صلاۃ کے ساتھ جو ہے کس چیز کا ذکر ہے، یعنی 32 کے علاوہ جو ہے کبھی کبھار جو ہے یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے صوم کا بھی ذکر ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اسی وجہ سے جو ہے حضور یعنی روزے کے احکام کو جو ہے وہ کیا کر دیا، کتاب الصلاۃ کے بعد جو ہے یعنی کتاب الزکوٰۃ کو مقدم اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے 32 مقامات پر جو ہے نماز کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے. اسی وجہ سے اگرچہ جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے اور صوم جو ہے بدنی عبادت ہے اور صلاۃ بھی بدن ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بدن عبادت کو دونوں کو اکٹھے ذکر کرتے، زکوٰۃ کو بعد میں ذکر کرتے. لیکن اس کی وجہ یہ بتا دی کہ کیونکہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ یعنی قرآن میں جو ہے اس طرح احادیث مبارکہ میں جو ہے صلاۃ کے بعد جو ہے فوراً زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے تبرک کی نیت سے جو ہے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الزکوٰۃ کو مقدم کیا کتاب الصوم پر. سمجھ آ گئے؟ پھر سوال ہوتا ہے کہ کتاب الصوم کو کتاب الحج پر کیوں مقدم کیا ہے؟ سمجھ آ گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب الصوم رمضان چونکہ ہر سال ہوتا ہے، ہر سال واقع ہوتا ہے، ہر غریب اور مالدار پر فرض ہوتا ہے، جبکہ حج جو ہے وہ کیا ہے، وہ مالی اور بدنی دونوں مرکبوں کا کیا ہے، عبادت ہے، اور وہ ہر سال نہیں ہوتا، اور وہ ہر غریب کے یعنی ہر غریب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ مالدار کے لیے ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے کتاب الصوم جو ہوں گے عمومی طور پر زیادہ واقع ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا کہتی ہے کتاب الصوم کو مقدم کیا کتاب الحج پر. اچھا، یہ تو مناسبت ہو گئی. اب آگے بیان یہ ہے کہ کس چیز میں صوم کی لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے. صوم کی لغوی معنی ہے صام یصوم صوما یعنی کسی چیز سے روکنا. کیا ہے؟ کسی چیز سے روکنا، چاہے وہ کھانے پینے کے متعلق ہے، چاہے قول کے متعلق ہے، چاہے جو ہے فعل کے، چاہے نیت کے ساتھ ہو، مطلقاً روکنے کو کہا جاتا ہے. سمجھا؟ اب ہم یہاں پر جو ہے وہ کھانا پینا نہیں کر رہے ہیں کلاس کے دوران میں، تو اب ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم یعنی لغوی طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا صوم ہے کیونکہ ہم جو ہے کھانے پینے سے رک گئے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر اس کو صوم نہیں کہا جاتا ہے. اصطلاحی یعنی صوم کی لغوی تعریف ہے کسی چیز سے روکنا، چاہے قولاً ہو چاہے فعلاً ہو. سمجھے؟ چاہے قولاً ہو اور چاہے فعلاً ہو. اصطلاحی تعریف میں طلوع صبح صادق سے غروب شمس تک 3 چیزوں سے روکنے کا نام صوم ہے. اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ کھانا پینا اور اپنے شوہر کے پاس جانا یعنی صحبت کرنا. سمجھ آ گئے؟ اور اس میں یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی قرب کے ارادے کے ساتھ. ارادہ شرط ہے، دیکھو ارادہ. طلوع صبح صادق سے غروب شمس تک کے درمیان کھانے پینے صحبت سے اللہ کی رضا اور اللہ کی قرب کے ارادے سے روکے رہنے کا نام روزہ ہے. کیا ہے؟ روکے رہنے کا نام روزہ ہے. یعنی جب صبح صادق ہو جائے تو تب جو ہے ان 3 چیزوں کے ساتھ، نیت کے ساتھ جو ہے ان 3 چیزوں سے روکنا کیا کہلاتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے صوم کہلاتا ہے. مشروعیت صوم یعنی صوم جو ہے کون سی ہجری میں جو ہے فرض ہوا ہے؟ تو روزے کی مشروعیت شعبان 2 ہجری میں جو ہے فرض ہو چکا ہے. کیا ہے؟ 2 ہجری میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر گئے تو 2 ہجری میں جو ہے وہ فرض ہوا ہے. آگے اب شروع کرتے ہیں. الصوم ضربان واجب و نفل.
सोम जो है वो दो किस्म का है, एक वाजिब है एक नफल, समझ आ गए। तो वाजिब से मुराद फर्ज भी है, रमजान के रोजे फर्ज हो जाते हैं। इस तरह कोई शख्स जो है नजर का रोजा रखे कि अगर मेरा फला काम हो जाए, या मैं यानी इख्तिबारात आप लोगों ने दिए, आप लोगों में से किसी ने जो है वो क्या कर दिया, ये नियत की कि अगर मैं जो है इस इख्तिबारात से पहले सेमेस्टर में फर्स्ट पोजीशन ले लूँ तो फिर मेरा 2 रोजे मुझ पर वाजिब है। तो ये जो है वाजिब है, समझ आ गए, इसको नजर के रोजे कहते हैं। अगर क्या कर दिया, यानी दिन खास कर दिया कि जुमे के दिन पर मैं रोज़ा जुमा, हफ्ते के दिन रोज़ा रखूंगा, तो फिर इसको नजर मुअय्यन कहते हैं। लेकिन अगर आप मुतलकन कहे कि जब जब मैं फंसे तो मेरे ऊपर 2 रोजे हैं, अब कब रखना है इसको आपने मुतय्यन नहीं किया है, तो फिर इसको नजर गैर मुतय्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? नजर गैर मुतय्यन, समझ आ गई हो। इस तरह रमजान में किसी से रह जाए रोजे, तो उसकी कज़ा करना वाजिब है, तो ये भी वाजिबात की अक़साम में से है, समझ आए। नफल मुख्तलिफ कस्म, यानी पीर का रोज़ा रखना, जुमेरात का रोज़ा रखना, इस तरह शवाल के 6 रोज़े रखना, मुहर्रम के 2 रोज़े रखना, जिलहिज्जा के 10 रोज़े, 9 रोज़े रखना, या इस तरह आम नफल का रोज़ा रखना, ये जो है नफल कहलाता है। अस्सौमु ज़रबान वाजिबुन व नफलुन, सोम जो है वो 2 किस्म, यानी रोज़ा जो है वो 2 किस्म का है, वाजिबुन व नफलुन। एक जो है वाजिब में फ़र्ज रमज़ान के रोज़े भी आते हैं, क़ज़ा के रोज़े भी आ सकते हैं, नज़र गैर मुअय्यन के रोज़े भी आ सकते हैं, नज़र मुअय्यन के रोज़े भी आ सकते हैं। इस तरह कफ़ारा के रोज़े, यानी किसी ने जो है क़स्दन जो है रमज़ान में रोज़ा रखा और फिर तोड़ दिया, तो उस पर 60 रोज़े जो है मुसलसल जो है वाजिब हो जाता है, तो उसको कफ़ारा कहते हैं, समझ आए। कफ़ारे के रोज़े भी इसमें आ सकते हैं। फिर कहते हैं फल वाजिब ज़रबानी मिनहु, फिर वो कहते हैं कि वाजिब जो है 2 किस्म का है, तो है यानी फिर मैंने बता दिया है कि 2 किस्म का है, समझ आ गए हो। अच्छा, अब इसकी पहले तफसीर बताती हूँ, फिर दोबारा जो है इसकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर दोबारा इबारत पढ़ते हैं। अब ये सुन लो कि हो क्या होता है, यानी रोज़े मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। क्या होते हैं? मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, समझ आ गए हो। तो इसकी तकरीबन कुल 6 अक़साम आप लोग गिन लो, मैं बताती हूँ। पहले जो है रमज़ान का रोज़ा रखना, रमज़ान का रोज़ा रखना, समझ आ गए, ये तो फ़र्ज़ है, ये पहली किस्म हो गई। दूसरा जो है नज़र का रोज़ा रखना, लेकिन ऐसा नज़र का रोज़ा रखना जो कि मुअय्यन हो, यानी यानी कोई शख्स जो है ये कहे कि अगर मेरा फला काम हो जाए तो मैं जुम्मे के दिन या क्या करेंगे 10 आज जो है कितना है, आज 18 है ना, ये कहे कि 20 अक्टूबर को मैं रोज़ा रखूंगी, समझ आ गए। तो यहाँ पर दिन को खास किया है और डेट को खास किया है, मुअय्यन किया है, तो इसको नजर मुअय्यन कहिए ना। अगर मेरा ये फला हाजत पूरा हो जाए तो मेरे ऊपर इतने रोजे है कि यहाँ से लेकर यानी पूरा एक हफ्ता में रोजा रखा, या जुमे का रोजा रखा, तो ये नजर मुअय्यन है। लेकिन तीसरा किस्म है, पहले जो है रमजान के रोजे, दूसरा जो है नजर मुअय्यन के रोजे, तीसरा जो है नजर गैर मुअय्यन के रोजे। यानी ये कोई कहे कि मेरा अगर फला काम हो जाए तो मेरे ऊपर जो है 10 रोजे है या 100 रोजे है या 2 महीने के रोजे है, लेकिन इसके लिए कोई वक्त या टाइम फिक्स नहीं किया है कि कौन से दिन रखनी हो, कौन से साल रखना है, तो ये नजर गैर मुअय्यन है, समझ आए। 3 किस्म के हो गए ना। चौथा है क़ज़ा, रमजान में किसी का क्या हो जाए, रोजे रह जाए तो उसके कज़ा लाजिम होती है, तो ये चौथी किस्म की है, समझ आ गया। 5वीं किस्म की है कफ़ारे के रोजे, यानी किसी ने जो है अल्लाह ताला शैतान बस इस पर गालिब हो गया, रमजान में रोजा रखा और फिर कसदन बिला उज़र जो है उसको तोड़ दिया, तो फिर इसके लिए जो है 4 महीने जो है ना, क्या है 60 रोजे 2 महीने मुसलसल रोजे रखने होते हैं, तो उसको कफ़ारा कहते हैं, समझ आ गया। या कोई माँ जो थी वो बेटी के ऊपर, यानी छोटा सा बेटा था उसके पहलू में लेटा हुआ था, वो जो है गलती से जो है वो करवट बदलना चाहती थी कि क्या बच्ची के ऊपर हो गया, बच्चा जो है वो वफात हो गया, मर गया, समझ आ कि उसकी करवट की वजह से। तो इस माँ पर जो है क्या हो जाते हैं, 2 मुसलसल 60 रोजे जो है इस पर वाजिब हो जाते हैं, समझ आ गए। अगरचे खता है लेकिन सजा रखी है ना शरीयत की तरफ से, ये हदूद है, तो ये जो है ये कफारे के रोजे है। छठा रोजा है नफल का रोजा रखना, नफल का रोजा रखना। अब ये तो हो गए 5-6 किस्म के रोजे, समझ आ गए।
جس میں بعض واجب ہے، بعض فرض ہے، بعض نفل ہے، سمجھا گئے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آیا ان 6 قسموں کی کا رات سے یعنی ان 6 قسموں کے روزے کے لیے رات سے نیت کرنا کافی ہوگا؟ یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، یا جب صبح صادق ہو جائے اور ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو بعد میں بھی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سمجھ آ گئے؟ تو اس میں تھوڑا سا فقہاء کرام کا اختلاف ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو پہلا مسئلہ جو کہ کیا ہے، جس کا کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، سمجھ آ گئے؟ وہ ہے رمضان کی قضا کے روزے، اور اسی طرح نظر غیر معین کے روزے، اور اسی طرح کفارے کے روزے، یعنی 3 قسم کے روزوں کے لیے رات سے یعنی صبح صادق سے، رات سے مراد صبح صادق سے پہلے پہلے، صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا شرط ہے، سمجھ آ گئے؟ بس اگر صبح صادق ہو جائے اور بعد میں وہ کہے کہ چلو آج میں مجھے بھوک نہیں ہے، یا کوئی بھی کہے، یعنی صبح صادق کے بعد کہے کہ چلو آج میں روزہ رکھتی ہوں، حالانکہ صبح صادق ہو چکا ہے، یعنی قضا روزہ رکھتی ہوں، یا جو نظر غیر معین ہے، جو میرے اوپر نظر غیر معین یا کفارے کی روزے شروع کرتی ہوں، تو پھر اس کا جو ہے نیت نہیں ہوگا صبح صادق کے بعد۔ لیکن اگر صبح صادق سے پہلے پہلے، یعنی عرض یہ کہ ان 3 قسم کے روزوں کے لیے جو ہے صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، لیکن اگر صبح صادق ہو جائے تو پھر جو ہے اس کا روزہ نہیں ہوگا نیت کے ساتھ، سمجھ؟ کیونکہ روزے کے لیے، ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، سمجھ آ گئے؟ تو ان 3 قسم تو ہو گئے، اب 3 قسم رہ گئے۔ اچھا، جب 3 قسم ہو گیا تو 3 قسم میں جو ہے دو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، یعنی رمضان کے روزوں کا اور اس طرح نظر معین کی روزوں کی ہمارے نزدیک جو ہے رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، رات سے نیت کرنا کیا ہے، رمضان کے روزے شروع ہو گئے، سمجھ آ گئے؟ رمضان کے روزے شروع ہے، اب رمضان کے روزوں کے لیے اور اس طرح جو نظر متعین ہے، رمضان یعنی نظر کے روزوں کی معین، یعنی نظر معین کے روزے، اس طرح رمضان کے روزے، ان 2 روزے میں ہماری نزدیک 3 کو نفل کو بھی ملا لو، یعنی ان 3 میں رمضان کے روزے، نظر معین کے روزے اور اس طرح نفل کے روزوں کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ بس اگر رمضان میں جو ہے کسی کا رات کے وقت طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے یہ کہا کہ میں کل روزہ نہیں رکھوں گی، سمجھ لے، صبح صادق کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ چلو رکھتی ہوں، پھر ویسے بھی تو قضا کرنی ہوگی، صبح صادق کے بعد نیت کی، لیکن ابھی تک کچھ کھایا پیا یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ کھایا پیا ہو پھر تو روزہ نہیں ہوتا نا، اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو صبح صادق کے بعد ہو، پھر اس نے کہا کہ چلو روزہ رکھتی ہوں، ابھی تک تو کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا، سمجھ آئے؟ اس طرح نفل کی جو ہے نفل کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر کسی کا رات سے ارادہ نہیں تھا، پھر صبح صادق ہو گیا، ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو پھر وہ کہے کہ چلو آج نفل کا روزہ رکھتی ہوں، پیر ہے یا جمعرات ہے، اس کا تو ثواب زیادہ ہے، یا ایام 20 غیر سمجھ آ گئی، یعنی اسلامی تاریخ کے 13 14 15 دن ہے، تو پھر چلو روزہ رکھتی ہوں، تو اس کا نماز یہ روزہ ہو جائے گا، نفل روزہ یعنی صبح صادق سے۔ اس طرح نظر معین کا کسی نے جمعہ کے دن جو ہے نظر مانی کہ میں روزہ رکھوں گی، اب جمعہ آ گئی، اس نے رات سے نیت نہیں کی تھی، اور پھر جب صبح صادق ہو جائے، جمعہ کی صبح صادق ہو گئی، تو اس نے کہا کہ ہاں وہ تو میرا نظر معین کا روزہ تھا، چلو ابھی نیت کرتی ہوں، تو پھر اس کا روزہ ہو جائے گا، سمجھ آ گئے؟ مسالہ سے کے نزدیک کہ رات میں نیت کرنا شرط ہے، مساسا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان تینوں میں جو ہے رات سے نیت کرنے کو شرط قرار دیتے ہیں، جبکہ امام احمد بن حنبل اور حنفیہ نفل کو مستثنا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صوم یعنی رمضان اور اس طرح نظر معین میں تو رات سے نیت کرنا ضروری ہے، لیکن نفل میں رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تینوں میں جو ہے رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اب سب کے پاس دلائل ہے، لیکن ہمارا قول جو ہے وہ مفتبی معلوم ہوتی ہے، اور تمام احادیث جو ہے ہمارا ہی قول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، سمجھ آ گئے؟ اچھا، آگے مسئلہ اب پڑھتے ہیں، الصوم ضربان واجب و نفل، صوم جو ہے وہ 2 قسم پر ہے، ایک واجب اور ایک نفل، فالواجب ضربان منہ، بس واجب جو ہے وہ مزید 2 قسم کا ہے، ما یتعلق یعنی ان میں سے جو ہے بعض منہ، ان میں سے بعض وہ ہے ما یتعلق بزمان
بعینہ، جو کہ کسی ایک خاص زمانے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، سمجھا کہ قصوم رمضان، جیسے رمضان کے روز تو خاص رمضان ہی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا، والنظر المعین، اور اس طرح نظر معین، فیجوز صومه بنیت من اللیل، پس جائز ہے یعنی ان دونوں کا روزہ جو ہے وہ جائز ہے رات سے نیت کے ساتھ بھی، فإن لم ينوي، بس اگر اس نے جو ہے نیت نہ کی ہو، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئے، اجزته النیت ما بینه وبین الزوال، سمجھا کہ تو یہ بھی اس کے لیے یعنی اگر وہ صبح ہو گئی اس نے نیت نہیں کی، حتی اجزته النیت ما بینه وبین، بس اگر وہ زوال سے پہلے پہلے نیت کر لے تو اس کا یہ نیت بھی کافی ہو جائے گا، سمجھا کہ کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ اچھا، اب زوال کسے کہتے ہیں؟ ایک نصف النہار ہوتا ہے، ایک زوال ہوتا ہے، سمجھ آئے؟ نصف النہار سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب الشمس کے درمیان کی گھنٹوں کو کیا کر لے؟ دو نصف پر تقسیم کر لے، پر جب درمیان آدھا آتا ہے تو یہ نصف النہار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر صبح صادق سے لے کر جو ہے طلوع شمس تک 12 گھنٹے بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں؟ 12 گھنٹے بنتے ہیں، سمجھ آ گیا؟ 12 گھنٹے بنتے ہیں تو جب 6 صبح صادق سے 6 گھنٹے جب پورا ہو جائے تو یہ نصف النہار ہوگا، سمجھ آ گیا؟ کیا ہوگا؟ نصف النہار ہو جائے گا۔ تو یہ بھی مثال لے لو، مثلا 5 سے کیا صبح کے 5 بجے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صبح صادق ہو جاتے ہیں، مثال دیتی ہوں، صبح صادق 5 بجے ہوتا ہے اور پھر غروب شمس بھی 5 ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ 5 ہوتا ہے، تو 5 6 7 8 9 10 11 12 ہو گئے، 1 2 3 4 5، تو یہ کل جو ہے 12 گھنٹے کا کیا ہوتا ہے؟ یعنی پورا دن بنتا ہے، سمجھ آ گئے؟ تو اب یہاں پر 6 7 8 9 10 11، تو جب 11 بج گئے، کیا صبح کی جب 11 بج جائے تو یہ نصف النہار ہوتا ہے، سمجھ آئے؟ کیونکہ ہم نے دو یعنی صبح صادق اور طلوع شمس غروب شمس کے درمیان ہم نے گھنٹوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، تو جہاں پر آدھا آتا ہے تو پھر وہاں نصف النہار ہے، سمجھ؟ نصف النہار کا معنی بھی ہے یا دن کا آدھا۔ زوال کسے کہتے ہیں؟ زوال اس وقت کو کہتا ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے یا بالکل چھوٹا سا ہو جائے، سمجھ آ گئے؟ تو زوال سے پہلے جو ہے نیت ضرور ہے، لیکن اگر کسی نے زوال تک بھی نیت نہیں کیا ہے، پھر زوال کے بعد نیت اس کو فکر پڑے کہ میں روزہ رکھتی ہوں، تو پھر اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا کسی کے نزدیک بھی نہیں۔ والضرب الثانی، دوسرا قسم یہ ہے ما یثبت فی ذمتی، جو کہ انسان کی ذمہ میں تو واجب ہوتا ہے لیکن اس کے لیے وقت متعین نہ ہو، قضاء رمضان، جیسے رمضان کی قضاء، والنظر المطلق، نظر مطلق یعنی جس کو نظر غیر معین کہتے ہیں، والکفارات، اس طرح کفارات، فلا یجوز صومه، بس اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ہوگا الا بنیت من اللیل، مگر رات کی نیت ہی کے ساتھ، وکذالک صوم الظہار، اور اس طرح جو ہے ظہار کی روزے۔ ظہار کسے کہتے ہیں؟ اب کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کو کہے کہ آپ میری ماں کی برابر ہو، سمجھ آ گئے؟ علیہ کظہر امی، علیہ کظہر امی، یعنی آپ جو ہے میری ماں کی پشت کے برابر ہو، میرے لیے آپ میری ماں کی پشت کے برابر ہو، تو جس طرح ماں کی پشت کی طرف دیکھنا جائز نہیں، اس طرح میں بھی آپ کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ تو اس کے ذریعے سے یعنی ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی جو ہے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، سمجھ آ گئی ہو؟ ایک مدت تک، سمجھ آ گئی ہو؟ یہاں تک یعنی ایک مدت تک مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ 60 روزے نہ رکھے تب تک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یا 60 مسکینوں کو کھانا نہ پلائے، اس وقت تک جو ہے وہ بیوی جو ہے اس پر حرام ہو جاتی ہے، سمجھ آ گئی ہو؟ بس تو یہ یعنی کسی پر جو ہے زہار کی روزے سے 60 روزے مکمل ہے تو وہ بھی کفارات ہی میں آتے ہیں۔ والنفل کلہ یجوز بنیت قبل زوال، اور نفل ہر قسم کا نفل، چاہے وہ خاص یعنی شوال کے روزے ہو یا عام آپ ویسے بغیر کسی دن کے آپ جو ہے آپ نفل رکھنا چاہتے ہو، کلہ والنفل کلہ، ہر قسم کا نفل یجوز بنیت، بس وہ جائز بنیت، نیت کے ساتھ قبل زوال ہو۔ تو اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ جو ہے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نفل میں بھی کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے نیت۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کلیئر ہوئی ہوگی یعنی مسئلہ۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اب روزے کے لیے تو ہلال کو ڈھونڈنا ہوتا ہے نا، یعنی چاند کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب اس کا وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی جب رمضان کا مہینہ آیا تو شوال کی 29 تاریخ کو کیا کرنی چاہیے؟ 29 تاریخ کو جو ہے وہ رمضان کی چاند ڈھونڈنا چاہیے، سمجھ آ گیا؟
क्योंकि ये इस्लामी महीने जो होते हैं वो कभी 29 के होते हैं, कभी 30 के होते हैं, तो हो सकता है जो है शवाल 29 के हो जाए, तो इसी वजह से जो है ये फर्ज किफाया है। समझ आ गया क्या है ये फर्ज किफाया, वाजिब अलल किफाया है। समझ आ गया, वाजिब अलल किफाया है। तो बस यानी लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए मुनासिब है कि वो जो है शवाल की किस चीज़ की 29 तारीख को जो है वो चांद क्या करे, ढूंढ ले। बस अगर उसको नजर आया तो फिर अच्छा, फिर इसमें ये मसला है, आगे ये मसला आता है, इसी वजह से पूरा इबारत की मसला वाज़ेह करती हूँ कि अब देखते हैं कि हो बादल यानी आसमान पर बादल है या बादल नहीं है। यानी लोग जो है वो रमज़ान की चांद का ढूंढने लगे हैं। अब देखते हैं कि आसमान पर बादल है या नहीं है। बस अगर बादल हो, क्या हो, अगर बादल हो यानी आसमान खबर आलूदा हो, तो फिर इस सूरत में जो है दो, किस चीज में, एक आदिल आदमी की गवाही क्या मोतबर होगी, क्या है ये, एक आदिल आदमी की गवाही मोतबर होगी। समझ आ गए। लेकिन आदिल भी मेरे ख्याल से शर्त नहीं है। हाँ अच्छा, कब्ल इमाम शहादत वाजिब, अच्छा आदिल शर्त है। समझ आ गया। लेकिन अगर वो खबर आलूदा ना हो, यानी बादल कुछ भी नहीं, बिल्कुल जो है फिजा साफ हो, आसमान साफ हो, तो फिर जमे गफीर का एतबार, यानी इतने लोगों की शहादत का एतबार होगी जी के हो, मौलवी साहब को, मौलाना साहब को, या कमेटी वाले को, रोयत हिलाल वाली कमेटी वाले को की दिल गवाही दे कि ये सब जो है लोग जो है झूठ पर जमा नहीं हो सकते, सब लोग झूठ पर जमा नहीं हो सकते। समझ आ गई। तो देखो, वयंबग़ी लिन्नासी, लोगों के लिए मुनासिब है, अयल्तमिसुल हिलाला, कि वो ढूंढ ले चांद को, फिल यौमि तासिअ वल इश्रीना मिन शाबान, शाबान मैंने क्या कहा था, शवाल कहा था, शवाल नहीं, शाबान, रमजान से पहले तो शाबान आता है ना, शाबान। तो शाबान के 29वीं तारीख में हिलाल को ढूंढने जो है, यानी चांद को ढूंढने जो है वो क्या है, वो मुनासिब है। मुनासिब से मुराद ये नहीं है कि अगर ना ढूंढी तो कोई बात नहीं, नहीं, बल्कि ढूंढना पड़ेगा, ये वाजिब अलल किफाया है। फ़इन रअहू, बस अगर लोगों ने चांद को देखा, स्वामो, तो रोजा रख ले, व इन गुम अलैहिम, लेकिन अगर बादल की वजह से उन पर जो है वो क्या हो गई, पुशीदा हो गई। समझ आ गया, क्या हो गया, मुश्तबे हो गए। व इन गुम अलैहिम, बस अगर चांद इन पर मुश्तबे हो गए किसी बादल की वजह से, यानी फिजा साफ ना होने की वजह से, अकमल इद्दत शाबान 30 यौमन, तो फिर शाबान के 30 दिन पूरे करे, सुम्मा सामू, फिर जो है फिर क्या करे, फिर उसके बाद रोजा रखे। तो जब 30 दिन मुकम्मल करे तो दोबारा चांद दिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लामी महीना 30 से आगे 31 नहीं हो सकती। अच्छा, वमन रअल हिलाला रमजान, बस अगर किसी एक आदमी ने रमजान का रोजा, रमजान का चांद देखा, लेकिन चूंकि एक की एतबार नहीं होता ना, एक का एतबार नहीं होता, जब क्या हो, चांद यानी जब आसमान साफ हो, तो बस इस पर तो वाजिब होगा। यानी अब या वो यानी झूठ बोलने वाला हो, या तू हम मुत्तहिम बिल्किज़्ब हो, समझ आ गई हो, यानी इमाम ने उसकी शहादत को कबूल नहीं किया, तो खुद इस पर रोज़ा रखना वाजिब होगा, लेकिन दूसरे लोगों पर वाजिब नहीं होगा। देखो, वमन रआ हिलाल रमज़ाना, पर जिस शख्स ने जो है रमज़ान की चांद देख लिया, वहदहु, अकेले ही, इसके साथ कोई और गवाह नहीं था, स्वामा, तो वह खुद रोज़ा रख ले, व इन लम यक़बल इमाम शहादत, अगरचे उसका गवाही को इमाम ने कबूल ना किया हो किसी वजह से। तो तो आगे ये बयान करते हैं कि अगर मतलब साफ ना हो तो एक आदमी का एतबार होगा, यानी एक मुसलमान, एक सिख आदमी, समझ जाएगा, एक को नादिल आदमी का एतबार होगा, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द, यानी उसकी गवाही का एतबार होगा। लेकिन अगर आसमान जो है बिल्कुल साफ हो, फिर जमे गफीर का एतबार, यानी इतने लोगों का शहादतों की गवाही का एतबार होगा, जितने लोग, यानी इमाम का दिल मुतमईन हो इस बात पर कि ये सब लोग जो है वो झूठ नहीं बोल सकते। वइज़ा काना फी समाई इल्लतुन, बस अगर आसमान में कोई इल्लत हो, यानी बारिश का कोई इल्लत हो, खबर आलूदा हो, अबर हो, बादल हो, कबिल अल इमाम शहादत अल वाहिद अल अदली फी रुयति हिलाली रजुलन काना और इमरातन, हुर्रन काना और अबदन। समझ आ गई। तो इमाम जो है एक इंसाफ करने, एक आदिल आदमी की गवाही जो है वो कबूल करेगा चांद के देखने में, ख्वाह वो एक मर्द हो, ख्वाह वो एक औरत हो, ख्वाह वो एक
آزاد ہو خواہ وہ ایک غلام ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی کیا ہے ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنا چاہا لیکن وہاں پر چاند دکھائی نہیں دی. پھر ایک دور سے جو ہے دیہات سے جو ہے ایک آدمی پیش آیا, سمجھا, ایک کو دوڑتا ہوا آیا اور انہوں نے فرمایا کہ ہو یا رسول اللہ میں نے تو چاند دیکھی ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ روزہ رکھ لے, سمجھا, روزہ رکھ لے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا کیا ہوگا, گواہی کا اعتبار ہوگا جب وہ آسمان میں کوئی علت ہو بارش کا. فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ, بس اگر آسمان میں کوئی علت نہ ہو, ابر نہ ہو, آسمان صاف ہو, بالکل ہو, لم تقبل الشہادت, تو گواہی قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں تک کہ یراہ, یہاں تک کہ یعنی امام جو ہے دیکھ لے, جمع, حتی یراہ جمع, اچھا, حتی یراہ جمع کثیر, یہاں تک کہ چاند جو ہے ایک مجمع کثیر نہ دیکھ لے. یقع العلم بخبرہم, یعنی جن کی خبر سے یقین حاصل ہو جائے امام کو, سمجھا کہ یہ سب لوگ جو ہے جھوٹ نہیں بول سکتے. اچھا, یہ تو بتا دیا میں نے. وہ وقت الصوم, اچھا اب آگے کہتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک روزہ رکھنا ہے. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 24 گھنٹے کی رات تھی, سمجھا کہ وہ اس طرح تھی کہ صبح صادق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, صبح صادق سے شروع ہوتی تھی. صبح صادق سے شروع نہیں ہوتی تھی. اس طرح ہوتا تھا کہ رات میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, جب تک آدمی نہ سوئے تب تک جو ہے وہ کچھ کھا پی سکتا ہے, پر جب ایک مرتبہ سو جائے تو پس اس کا روزہ شروع ہو جائے گا. اب پورا رات اور پھر پورا دن, یہاں تک کہ غروب شمس ہو جائے, یعنی اس کا غروب شمس کے وقت جو ہے وہ کیا ہوتا تھا, غروب شمس کے بعد جو ہے اس کا افطار ہوتا تھا. پھر جب یعنی پھر اس کے بعد وہ کچھ کھا پی سکتے تھے, یہاں تک کہ رات میں سونا نہ, یعنی یہاں تک کہ سونا آ جائے آدمی, سمجھ آ گئی. تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے, رات کے وقت جو ہے اپنی بیوی کے پاس آئے اور فرمایا کہ میرے لیے کچھ تیار کر لو. ان کا روزہ تھا, سمجھ, جب روزہ تھا تو یہ تھوڑا سا لیٹ کے آرام کرنے کے لیے, اور بیوی ان کے لیے کچھ پکا رہی تھی. جب یہ لیٹ گئے تو ان کا آنکھ جو ہے وہ لگ گئے. بس جب یہ سو گئے نا تو اب تو اس کے لیے دوبارہ کچھ کھانا پینا ان کے لیے جائز نہیں تھا, کیونکہ روزہ پہلے شریعہ یعنی پہلے تو یہ اس طرح روزہ تھا. تو جب اس نے بغیر کچھ کھائے پھر دوبارہ دوسرا روزہ رکھ لیا, تو وہ تو 24 گھنٹے کا روزہ تھا. تو اس نے جو ہے عصر کا وقت آیا تو اس نے جو ہے وہ گر گیا, سمجھ آ گئی ہو کیا گر گیا. تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ کل رات جو ہے بغیر کچھ کھائے پی جو ہے وہ سو گیا تھا, تو اسی وجہ سے جو ہے یہ بے ہوش ہو گیا ہے, بھوک لگ رہی ہے. تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وہی آ گیا کہ اب جو ہے رات کا سونا جو ہے رات کا روزہ ختم ہو گیا, بس صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب جو ہے ان کے درمیان روزہ ہوگا. پھر جو ہے جب تک دوسرا صبح صادق نہ آ جائے تب تک جو ہے آپ کچھ کھا پی سب کچھ کر سکتے ہو, سمجھ جا کے. تو دیکھو پس طلوع فجر ثانی یعنی صبح صادق, فجر ثانی سے مراد جو ہے صبح صادق ہے, سمجھا کہ یعنی جب وہ روشنی جو ہے آسمان میں روشنی جو ہے وہ چوڑائی پر آ جائے, سمجھا کہ ایک لمبائی پر ہوتا ہے ایک چوڑائی پر روشنی آتی ہے, جب چوڑائی پر روشنی آ جائے تو پھر یہ صبح صادق ہوتا ہے, سمجھا کہ. تو اس سے لے کر بس اگر کسی کا عمومی طور پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ لوگ جو ہے پانی پیتے ہیں اوپر سے اذان ہو جاتی ہے, سمجھ آئے, تو اس کا روزہ نہیں ہوتا. یعنی اگر اس کو یہ یقین ہو کہ ابھی تک وقت داخل ہوا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا, سمجھ آ گیا. کیونکہ روزے کے رکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا, اذان ضروری نہیں ہوتا, بلکہ وقت کا دخول ہوتا ہے. اور اذان جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ وقت کی دخول کے بعد ہے. تو آپ نے جب کھایا پیا وہ تو داخل وقت جو ہے وہ نکل چکا تھا نا, روزے کا تو وقت نکل چکا تھا, تو اسی وجہ سے جو ہے روزہ نہیں ہوتا ہے. اس سے یعنی اذان کے لیے ویٹ نہیں کرنا چاہیے, سمجھ آ گئی. ہر گھر میں جو ہے وہ جنتری, دائمی جنتری جس کو کہا جاتا ہے, یہ نمازوں کے اوقات اس میں مقرر ہوتا ہے. تو علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ جنتری جو ہے ہوتا ہے یعنی وہ کیلنڈر جو ہوتا ہے وہ بھی یقینی نہیں ہوتا ہے, اسی وجہ سے اس سے بھی 10-15 منٹ آگے بند کرنی چاہیے, سمجھ آ گئے. تو اسی وجہ سے اذان کے بعد جو ہے یعنی
اذان کے وقت جو ہے کیا کرنی چاہیے، یعنی اگر کوئی کھاتا پیتا ہو تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اذان جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر جو ہے کیا ہوتا ہے وقت کی دخول کے بعد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وقت کی دخول کے بعد ہوتا ہے. بس اگر کسی کو یقین ہے کہ نہیں یعنی وقت داخل نہیں ہو رہا ہے، یہ اذان ویسے یا اسی طرح کسی کا اذان ہو رہا تھا، کسی نے افطار کر دی تو کیا ہوتا ہے اذان ہو رہا تھا افطار، حالانکہ ابھی تک وقت داخل نہیں ہوا تو پھر اس کا بھی روزہ نہیں ہوا، سمجھے. اگر وقت داخل ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے یہاں. تو دیکھو وہ وقت الصوم اور رمضان کا وقت اور روزے کا وقت من حین طلوع الفجر الثانی الى غروب الشمس سے، کہاں سے ہے طلوع الفجر الثانی یعنی صبح صادق کی طلوع سے لے کر غروب الشمس تک. والصوم اور صوم کسے کہتے ہیں، هو الامساک اور وہ روکنا ہے، عن الاکل کھانے سے، والشرب پینے سے، والجماع اور شوہر کے پاس جانے سے، نہارن دن کے وقت، مع نیت کے ساتھ، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ بغیر نیت کے پورا دن جو ہے ان تینوں چیزوں سے رک گیا تو بھی اس کا روزہ نہیں ہو، کیونکہ روزے کے لیے نیت تو ضروری ہوتا ہے. ہاں البتہ دن کے بعد بھی کر سکتے ہو نفل وغیرہ میں جو ابھی اختلاف گزر چکا ہے، اور رات سے پہلے بھی کر سکتے ہو. اچھا اور اس طرح یعنی سحری جو ہے یہ بہتر چیز ہے، سمجھ آ گئے، حدیث میں اس کی وہ فضیلت آئی ہے. لیکن اگر کوئی بغیر کیا کیا ہے بغیر سحری کی جو ہے وہ رات سے نیت تھی تو پھر اس کا روزہ ہوگا، سمجھ آ گئی. والصوم اور صوم هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع النیہ. اچھا فَإِنْ أَكَلَ الصَّائِمُ بس اگر روزہ دار نے کچھ کھایا، اور اچھا اب یہاں پر عقل شرب جو ہے یہ صرف کھانا اور پینا نہیں ہے، سمجھ آئے. اس طرح اگر کسی نے اسموکنگ کی، سمجھ آئے سگریٹ اسموکنگ کی تو چونکہ وہ ہوا جو ہے وہ اندر جاتا ہے، سمجھ آئے ہوا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اندر جاتا ہے، یہ ایک اور یہ تو اس سے بھی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ آ گئے. اچھا فَإِنْ أَكَلَ الصَّائِمُ بس اگر روزہ دار نے کچھ کھایا اور شربا یا پیا اور جامع اور اس طرح یہ اسٹیم لینا، سمجھا گیا. انشاءاللہ کل جو ہے میں کچھ جدید مسائل بھی ذکر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بات واضح ہو جائے. اس طرح یہ بخار اسٹیم لینا زکام کے لیے بعض لوگ جو ہے رمضان ہی میں اسٹیم لیتے ہیں، یا تو یعنی کیا ہوتا ہے اسٹیم لیتے ہیں بخار لیتے ہیں، سمجھ آ گئے اس کی یہ یعنی پانی کا بخار ہے تو چونکہ وہ ایک قسم کے قطرے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ہوا کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ یعنی دھوئیں کی طرح، لیکن اس میں جو ہے وہ خطرے ہوتے ہیں، بخارات ہوتے ہیں، سمجھ. تو اسی وجہ سے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسٹیم نہیں لینا چاہیے روزے کے وقت. فَإِنْ أَكَلَ الصَّائِمُ پس اگر کسی نے کچھ کھایا اور شربا یا پیا اور جامع یا کسی نے جمع کیا ناسیان بھول کر، لم یفطر ویسے جمع بھولتا نہیں ہے لیکن اگر بھول گیا لم یفطر تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے جو ہے قصدن کچھ کھایا پیا تو اس پر جو ہے کفارہ واجب ہوگی، جس نے بھول کر پیا تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگی اور نہ اس کا روزہ. ایک ناسیہ ہوتا ہے، ایک خطوہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ایک ناسیہ ہوتا ہے ایک خطا ہے. ناسیہ کے مطلب یہ ہے کہ آپ سے روزہ بھول گیا ہے کہ میرا روزہ ہے اور کچھ کھایا اور کچھ پیا، سمجھ آ گئے، تو پھر جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر خطاً یعنی آپ نہا رہی تھی، اب وہ غلطی سے جو ہے وہ حلق میں پانی چلے گئے، تو اب یہ آپ کو روزہ تو یاد ہے لیکن غلطی سے چلے گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کیا ہو جائے گا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہی کہ ناسیان میں جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا اور خطآن میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن گناہ جو ہے دونوں میں نہیں ہوگا، سمجھ آ گیا. اس طرح کچھ ذہن میں آیا تھا. ہاں اس طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ یعنی اب آیا کسی کوئی بھول کر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے پی رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے یا اس کو روزہ یاد نہیں ہے، تو آیا سامنے والے کو یاد ہے تو آیا سامنے والے اس کو یاد دلائے یا نہ دلائے. تو اس کے بارے میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو ہے یعنی صلاحیت رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی صلاحیت کیا کرتا ہے رکھتا ہے، تو پھر تو اس کو یاد دلانا جو ہے واجب ہوگا، سمجھ آئیے. لیکن اگر کوئی جو ہے صلاحیت نہیں، بیچارہ کمزور ہے لیکن اسے چونکہ فرض اسی وجہ سے رکھ رہا ہے، اکثر بھوک لگتی ہے، اکثر اس کو پیاس لگتی ہے، معدہ کا مسئلہ یا گردے کا پرابلم ہے جو بھی ہو، سمجھ آئے یعنی آپ سمجھتے ہو کہ وہ صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر جو ہے اس کو یاد دلانا یعنی یاد نہ دلایا کرے. آگے فرماتے ہیں فَإِنْ نَامَ پس اگر کوئی جو ہے رمضان کے روزے میں سو گیا، فَاحْتَلَمَ پھر وہ اس کو احتلام ہو گیا، سمجھ آ گیا، تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں تو پھر یہاں پر اس کے بارے میں بعض لوگ سوال ہوتے ہیں، تو احتلام میں تو غسل واجب ہوتے ہیں،
मसल में जो है कुल्ली वाजिब होती है, समझा कि कुल्ली फ़र्ज़ होते हैं, तो अब क्या करें? तो इसके बारे में ये कायदा है कि कुल्ली करना वाजिब है लेकिन गरारा करना सुन्नत है। यानी हलक तक पानी पहुँचाना जो है ये सुन्नत है। सिर्फ़ मुँह में जो है इधर-उधर पानी करना ये जो है फ़र्ज़ है। लेकिन गरारा करना यानी आखिर तक पानी पहुँचाना ये जो है सुन्नत है। तो बस जो है बस अगर कोई जो है वो क्या करनी चाहिए, बस अगर किसी को रोज़े में इह्तिलाम हो गया तो फिर वो गरारा ना करे, समझा? लेकिन कुल्ली करे, समझा? कि कुल्ली यानी मुँह में इधर-उधर पानी करे और फिर दोबारा फेंक दे, लेकिन गरारा ना करे क्योंकि हो सकता है पानी ऐसा ना हो, जो है खौफ है कि ऐसा ना हो पानी नीचे चले जाए। और नज़र इला इम्रअतिही, या किसी शौहर ने जो है अपनी बीवी की तरफ देखा, फ़अंज़ला यानी उसकी कोई ऐसी औज़ देखा जिसकी वजह से फ़अंज़ला उसको इंज़ाल हो गया, समझे? तो फिर इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि उसने जो है कोई ऐसा काम नहीं किया। ये तो अविद इस तरह बीवी के पास लेटना भी जायज़ है, यानी इस तरह खेलना भी उनके साथ जायज़ है, यानी दूसरे बूसा बूसा लेना, इस तरह दूसरे काम भी जायज़ है। लेकिन इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि जवान आदमी जो है वो हालत सोम इस तरह ना करे क्योंकि खौफ है कि ऐसा ना हो कि आगे बढ़ जाए, और बूढ़ी के लिए इजाज़त है। बहरहाल नहीं करना चाहिए रमज़ान में। फ़अंज़ला बस उसको इंज़ाल हो गया, अवी दहना या किसी ने जो है तेल लगाया, सर में तेल लगाया या बदन के ऊपर पर तेल लगाया, समझ आ गए? अवी इह्तजा या किसी क्या? अवी इह्तजमा या किसी ने हजामा किया, समझ आ गया? हजामा एक किस्म की क्या होता है, इलाज है। अवी इक्तहला या किसी ने जो है सुरमा लगाया, अगर जिस सुरमे का यानी आँख में सुरमा लगाना या इस तरह आँख में दवाई डालना जो है ये हल्क में उमूमी तौर पर महसूस होता है, समझ आए? लेकिन चूँकि आँख का रास्ता जो है वो मैदे तक नहीं जाता है, तो इस वजह से जो है आँख में दवाई डालने से और इस तरह सुरमा लगाने से जो है वो क्या होता है, रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन नाक में तो बइत्तिफ़ाक़ उलमा जो है वो क्या होता है, वो रोज़ा टूट जाता है। और इस तरह कान में जो है वो क्या करते हैं, उलमा जो है वो कहते हैं कि नहीं टूटता, समझा? कि क्या है, नहीं टूटता इससे रोज़ा। अच्छा, अगरचे उसमें जो है कान में भी दवाई डालने से जो है वो क्या होता है, वो चला जाता है। इसके बारे में ये भी है कि अगर किसी को यानी कान में दवाई डालने से यानी कान में दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर किसी का ये कान वाला पर्दा जो है वो फट गया हो, समझ आ गया? तो फिर जो है इस सूरत में जो है वो क्या होता है, उसका रोज़ा टूट जाएगा क्योंकि वो फिर अगर से दिमाग तक फिर ऊपर चढ़ जाता है, समझ आए? दिमाग तक जो है वो क्या करते हैं, ये दवाई चला जाता है और मैदे तक जाना या दिमाग तक जाने से रोज़ा जो है वो टूट जाता है, समझ आ गए? देखो क़ब्बला या किसी ने अपनी बीवी का बूसा लिया, समझ आ गए? लम युफ्तर, तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। फ़इन अनज़ला बिक़ुबलतिन, बस अगर ये नहीं वहाँ पर ऊपर मसला था नज़र इला इम्रअतिही, सिर्फ देखने से उसको इंज़ाल हो गया। यहाँ पर है फ़इन अनज़ला बिक़ुबलतिन, बस अगर वो क्या करे, बूसे के साथ उसको इंज़ाल हुआ, और लम्सिन या उसकी छूने, बीवी को छूने से जो है वो उसको इंज़ाल हुआ, फ़अलैहिल क़ज़ा, तो उसका रोज़ा टूट जाएगी, उस पर क़ज़ा तो होगी, वला कफ़ारत अलैहि, लेकिन उस पर जो है कफ़ारा नहीं होगा। वला बअसा बिलक़ुबलति, तो देखो यहाँ पर यह है यानी बीवी से जो है बूसा लेने में कोई हर्ज नहीं है रोज़े की हालत में। इज़ा अमिना अला नफ़्सिही, लेकिन जब उसको अपने नफ्स पर इत्मीनान हो, समझ आए? कि आगे नहीं बढ़ूँगी। वयकरहु, और मकरूह है उसके लिए, इन लम यअमन, अगर उसको क्या हो, अपने नफ्स पर भरोसा ना हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहहरात से इस तरह फ़ील करते थे, समझ आएगा? और साथ में ये भी फरमाते थे कि मुझ पर क्या है, मुझे अपने नफ्स पर काबू है, समझ आ गए? मैंने बता दिया कि जवान के लिए जो है वो क्या होती है, काबू नहीं होती, तो इस वजह से उसके लिए जो है मकरूह होगा, और बूढ़ी के लिए मकरूह नहीं है। मेरे ख्याल से टाइम पूरा है। इन ज़रा हुल्क़यू, यानी के फिर तकरीबन 12 अक़साम बनते हैं, फिर इनमें से सिर्फ 2 हालतों में जो है वो रोज़ा टूट सकता है, बाकी इसके अलावा नहीं। तो इंशाल्लाह वो कल जो है पढ़ लेंगे। बाकी इस मज़कूर सब में अगर किसी को कोई समझ नहीं आई या कोई किसी में जदीद मसला किसी का ज़हन में हो तो फिर वो पूछ ले, वरना अगर कोई सवाल ना हो तो फिर जो है इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। जी, किसी का कोई सवाल है?